کہ پچھلی امتوں میں سے ایک شخص اپنا گھر بار، عزیز و اقارب، مال و دولت سب کچھ چھوڑ کر سمندر کے بیچوں بیچ پہاڑ نما ایک ٹیلا تھا، اس پر جا کر اللہ کی عبادت کے اندر مشغول ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، روایت طویل ہے مگر مختصراً آپ حضرات کی خدمت میں اس روایت کا مفہوم بیان کرنا مقصود ہے تاکہ آپ حضرات کو بھی فائدہ ہو سکے اور خود کی میری ذات کو بھی فائدہ ہو سکے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ باہر تشریف لائے اور آ کر فرمایا کہ ابھی میرے پاس میرے دوست حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور انہوں نے فرمایا کہ پچھلی امتوں میں سے ایک شخص اپنا گھر بار، عزیز و اقارب، مال و دولت سب کچھ چھوڑ کر سمندر کے بیچوں بیچ پہاڑ نما ایک ٹیلا تھا، اس پر جا کر اللہ کی عبادت کے اندر مشغول ہو گیا اور سمندر کا پانی کھارا تھا اور وہاں پر کھانے کی کوئی چیز موجود نہیں تھی، مگر اللہ نے اپنے فضل سے اس پہاڑ کے اوپر انار کے پھل کا ایک درخت اگا دیا اور انگلی کے برابر پانی کا ایک چشمہ جاری کر دیا۔ تو جب بھی اس کو بھوک اور پیاس کی شدت ستاتی تھی تو وہ انار کا پھل کھا لیتا اور میٹھے پانی کا ایک گلاس پی لیتا اور اسی پر اپنی زندگی بسر کرتا رہا۔ مسلسل برابر 500 سال تک عبادت کی، لیکن جب اس عابد کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ جب میری روح پرواز کی جائے تو میری روح اس حالت میں پرواز کی جائے کہ میں سجدے کی حالت میں ہوں، تاکہ میں قیامت کے دن سجدے کی حالت میں اٹھایا جا سکوں، اور میرے جسم کو، میری نعش کو مٹی وغیرہ ہر چیز پر حرام کر دینا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی دعا کو قبول کیا۔ جب اس کی روح پرواز کی گئی تو وہ سجدے کی حالت میں تھا، اور اللہ نے اس جگہ پر ایسا انتظام کر رکھا ہے کہ قیامت تک کسی انسان کی اس آدمی کی نعش تک رسائی نہیں ہو سکتی۔ تو قیامت کے دن اس عابد کو لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے اس بندے کو، اس عابد کو میری رحمت سے جنت کے اندر داخل کر دو۔ تو وہ بندہ کہے گا، وہ عابد کہے گا، رب بل بعملی، اے اللہ تو میرے عمل کے بدلے مجھ کو جنت کے اندر داخل فرما، کیونکہ میں نے 500 سال تک تیری ایسی عبادت کی ہے کہ جس میں ریاکاری کا شائبہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ نہیں، بلکہ میری رحمت سے میرے اس بندے کو جنت کے اندر داخل کر دو۔ وہ پھر کہے گا کہ اے میرے اللہ، میں نے تو تیری عبادت کی ہے، مجھ کو میری عبادت کا بدل چاہیے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میری عبادت کے بدلے مجھ کو جنت کے اندر داخل کیا جائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے اس بندے کی 500 سال کی عبادت کا اور میری نعمتوں کا موازنہ کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صرف ایک نعمت کا اور اس بندے کی 500 سال کی عبادت کا موازنہ کیا جائے گا تو اس کی 500 سال کی عبادت صرف اللہ کی ایک نعمت کے بدلے یعنی بینائی کے بدلے ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد باقی اور بہت ساری نعمت اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہم نے تجھ کو کان کی نعمت سے نوازا تھا، زبان کی نعمت سے نوازا تھا، ناک کی نعمت سے نوازا تھا، اسی طریقے سے دل و دماغ کی نعمت سے نوازا تھا، اب ہماری ان نعمتوں کا بدل کہاں ہے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے اس بندے کو جہنم کے اندر ڈال دو۔ تو فرشتے اس کو گھسیٹنا شروع کریں گے تو فرمائے گا، ربی برحمتک ادخلنی الجنہ، اے اللہ تو مجھ کو اپنی رحمت سے ہی جنت میں داخل فرما۔ تو خیر، اللہ رب العزت اپنی رحمت سے پھر اس بندے کو جنت کے اندر داخل فرما دے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہم سب کو چاہیے کہ اللہ رب العزت سے اس کے فضل کا سوال کیا جائے، اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگا جائے۔ اب یہ کیسے معلوم ہو کہ کس بندے کے ساتھ اللہ کا فضل ہے اور کس کے ساتھ اللہ کا فضل نہیں ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی آدمی کو عبادت کی رغبت ہوتی ہے،
مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی ایک ٹائم کی نماز پڑھتا ہے، اب دوسری نماز کی اس کو فکر ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان ایک نیکی کرتا ہے، اب دوسری نیکی کرنے کی اس کے اندر رغبت رہتی ہے، تو سمجھ لو ایسے بندے کے ساتھ اللہ کا فضل ہے۔ اور جو انسان اللہ کی طرف توجہ نہیں کرتا، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، بلکہ وہ شیطان کی تابعداری کرتا ہے، شیطان کے راستے پر چلتا ہے، تو سمجھ لو کہ ابھی تک اللہ رب العزت کا فضل اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اس لیے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنا فضل عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔